ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ احمدیہ خلیفہ اور پاکستان آفتاب اقبال اور جفر ایکسپریس حادثہ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ مختصر سا کلپ دیکھیں گے جس میں آج کل کے حالات میں پاکستان کے احمدیوں کی ہدایات لیے جانے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز نے پاکستانی احمدیوں کو ہدایات دی اور پاکستان کے حالات کے بارے میں بھی اظہار خیال فرمایا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں منگل 11 مارچ کو جفر ایکسپریس جس کو بلوچستان کے علاقے میں اغوا کیا گیا تھا، اس سارے واقعے کے بارے میں پاکستان کے نامور تجزیہ نگار صحافی اور اینکر پرسن مکرم آفتاب اقبال صاحب کی انتہائی گہری اور معنی خیز گفتگو کا کچھ حصہ ان کے دلی شکریہ کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ شان الہی رسالت۔ پاکستانی احمدیوں کے لیے حضور کیا ہدایت ہے آج کے حالات میں؟ تعلق اللہ سے بڑھائیں زیادہ اور دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ کریں، یہی ایک علاج ہے۔ انشاءاللہ زوال شروع ہو جائے گا، ان کا ہونے والا ہے، اب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب زوال آنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی دن کا آغاز میں نے اس ٹرین سانحے سے کیا اور آج بھی اسی غمناک کہانی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے لوگ ہاسٹیج بنے، یرغمال بنے۔ دہشت اور پینک کا ایک طوفان ہے جس نے ملک کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اعزاز مجھی کو حاصل ہوا کہ یہ سٹوری کل میں نے بریک کی تھی۔ پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے لائیو ٹرانسمیشن کر کے آپ تک یہ اطلاعات پہنچائیں تو وہ خاکسار تھا، حالانکہ رپورٹنگ کا کام عرصہ ہوا میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ بین الاقوامی میڈیا اپنی مرضی سے رنگ برنگی اطلاعات دیتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس معاملے کی انیٹمی کو ڈسکس کروں گا، اس کی آفٹر میتھ کو ڈسکس کروں گا، اس کے اندر جو مضمرات ہیں انہیں ڈسکس کروں گا، اور جن چیزوں کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں بائی دا ڈے ان کا تذکرہ کروں گا۔ میں ان خوش فہمیوں اور ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کروں گا جس کا شکار ہماری حکومت ہے۔ چنانچہ ہیڈ لائنز کی شکل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنی طرز کا ایک نادر واقعہ ہے۔ آج تک کبھی اس قدر میسو سکیل پر ہاسٹیج سچویشن پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کی مثال گزشتہ 78 سال میں آپ کو نہیں ملے گی۔ مہارت، آپ نے غور کیا کہ اس پورے مشن کی، اس پوری ایڈونچر، اس پوری واردات کی پلاننگ باقاعدہ ملٹری پلاننگ لگ رہی ہے۔ یہ کسی چھوٹے موٹے علیحدگی پسند، عسکریت پسند، شر پسند گروہ نے نہیں کی، اس کے پیچھے باقاعدہ ملٹری پلاننگ، ملٹری اسٹریٹجی ہے۔ یعنی پورے علاقے کا ٹیرین ان کی فنگر ٹپس پہ تھا۔ انہوں نے کس قدر شاندار سپاٹ کی سلیکشن کی۔ یہ خواتین و حضرات ٹنلز کا ایک سلسلہ ہے جس میں انتہائی ماہرانہ طریقے سے ایک ایسی ٹنل سلیکٹ کی گئی، ٹنل نمبر 8 یعنی سرنگ نمبر 8، کہ جس کا ہیڈ اور ٹیل سرنگ کے اندر ہے اور گاڑی روک دی گئی۔ گاڑی جس بلاسٹ سے روکی گئی وہ بھی انتہائی ماہرانہ طریقے سے ہوا تاکہ نہ تو وہ آگے سے رک سکے اور نہ پیچھے رک سکے۔ پھر ان کی مہارت دیکھیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی سروسز کے لوگ ود فیملیز موو کر رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ سب انہیں پتا تھا۔ پھر
وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ٹاپ پہ ایف سی کے اہلکار پورے علاقے کی سرویلنس کرتے ہیں. ان کو کس مہارت سے نیوٹرلائز کیا گیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. there was nobody. اس لیے کہ پہلے سے ہی معاملہ کر لیا گیا تھا. پھر میسیجنگ دیکھیے انہوں نے کیسی کی کہ تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا. تم نے بہت سوں کو ایزی لینے کی ٹھان رکھی ہے. تم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی ایزی لیا. تم سمجھے کہ ہم صرف بسیں اغوا کرتے رہیں گے, ہم اکا دکا وارداتیں کرتے رہیں گے. ہم نے اتنی بڑی واردات تمہاری ناک تلے کر لی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا, اور ہم نے گلوبل نوائز کریٹ کر دی ہے. پوری دنیا بریکنگ نیوز کے طور پہ اسے چلا رہی ہے. ان کی مہارت نے کم اور ہماری نالائکی نے زیادہ. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس واقعے نے ہماری بے پناہ کمزوری, ایک ہوتی تھوڑی بہت کمزوری, ایک ہوتی شدید کمزوری, ایکسپوز کر دی. کل کی واردات نے اس علاقے میں ہماری سیکیورٹی سچویشن کو تقریباً اس طرح کا پورٹرے کیا ہے. ویسٹرن سائیڈ پہ واردات کر کے ایسٹرن سائیڈ کو میسج دیا گیا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کہ ہم جب چاہیں لائف لائن کاٹ کے رکھ دیں گے. ہم ایسا بندوبست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں بیٹھی پوری کی پوری کور تتر بتر ہو جائے گی, ایسٹرن بارڈر پہ نہیں پہنچ سکے گی. اس لیے جب چاہو ایزی لو, دے آر سیٹنگ ڈکس. بڑے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ تقدیر نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں